اچھا، میں نے کل ایک بیان سنا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بیان تھا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جتنے عرب ممالک ہیں وہ کسی بھی طرح کی آرمز ڈیل یعنی اسلحے کی کوئی ڈیل نہ کریں اسرائیل سے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عرب لیگ مل کے پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اور خاص طور پر جو طاقتور ملک ہیں ان پہ زور ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ پٹی کو بچوں کے لیے دنیا کا سب سے غیر محفوظ خطہ قرار دے دیا۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غزہ کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ 4 دن کی ہے جنگ بندی، لیکن بہرحال جنگ بندی ہے، ایک پاز آئے گا تھوڑا۔ اس کانفلکٹ اور اس تصادم کی جو ریشنال تھا اس پہ بحث ہوگی کہ کیا یہ دانشمندی تھی کہ چند سو قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی کانفلکٹ کو چھیڑا جائے۔ اسرائیل کو روکے۔ اچھا، کل یہ بیان آتا ہے، آج جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا یا عرب ممالک کا بھی کردار ہے؟ جو آج جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ان کا پریشر ہے اور ایک نئی ڈائریکشن ہے، ماضی سے ہٹ کے پہلے صرف لپ سروس ہوتی تھی، اب تھوڑا سا انہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہے۔ ڈو یو تھنک اٹس اے سبسٹینشیل موو؟ بندی کا جو معاہدہ ہے اس میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں ہے، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کردار نہیں ہے سعودی عرب کا۔ اور جو محمد بن سلمان نے مطالبہ کیا تھا کل پورا عالم سے، پورا دنیا سے، کہ اسرائیل کا اختیار اسلحہ فراہم نہ کیا جائے، روک دیا جائے، یہ ابھی اس کو یاد آ گیا، 1.5 مہینے کے بعد یاد آ گیا، جب فلسطین اس وقت تو آپ کے میڈیا اور دنیا کا میڈیا یہی بتا رہی ہے کہ فلسطینی جو شہید ہے وہ 13,000 14,000 نہیں جی، آپ مجھ سے میں آپ کو صحیح فگر دیتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا، 25,000 سے زیادہ، بھلے ہمارے اپنے لوکل نیوز بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ملبے کے نیچے جو لوگ ہیں اس کی تعداد کتنے ہیں وہ بھی بعد میں پتہ چلے گا۔ تو محمد بن سلمان کی جو بات کی، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ان کا اس بیان کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ مذاکرات شروع سے ہیں۔ ہاں، یہ بات ماننے والی ہے کہ قطر کا جو کردار ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، قطر کا کردار بہت اچھا رہا ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، باقی محمد بن سلمان کہتے ہیں نا پردہ کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اچھا، وہ پردے کے پیچھے کچھ آپ بھی بتا دیں سر، آپ تو ماشاءاللہ زیادہ نالج رکھتے ہیں ہم سے، وہ کچھ اس پہ پردہ ہٹا دیں تھوڑا سا۔ کیوں سر آپ مجھے پردہ کے پیچھے بہت کچھ کا مراد یہ ہے کہ دیکھیے شاہ صاحب، سب سے پہلی بات تو میں ایک سیکنڈ کے لیے میں میزبان بنتا ہوں اور آپ میرا مہمان ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو غزہ کے عوام کی طرف سے، میں غزہ کا ترجمان آپ کا سامنے صحافی ہوں، ترجمان ہوں، میں ہم آپ کو بے حد دل کی گہرائی سے، اللہ گواہ ہے کہ آپ کے ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جتنا میں آپ کے دل میں غزہ کی عوام کے لیے ہمدردی اور محبت دیکھتا ہوں نا، میں نے کسی اینکر پرسن میں پاکستان میں نہیں دیکھا، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کے لیے، یہ آپ کی جو محبت کے لیے ہم بہت بے حد شکریہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پردہ کی پیچھے کی جو بات آپ نے فرمایا، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کی ڈیٹ بھی یاد رکھیے گا اور ٹائم بھی یاد رکھیے گا۔ یہ جو ویو ہوا غزہ کے اندر ہے، اس کا کوئی اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا اسرائیل اور سعودی عرب کی مابین جو مذاکرات ہیں، تعلقات قائم کرنے کے جو مذاکرات ہیں، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تو ابھی تھوڑا سا مذاکرات میں لیٹ آئے گی، لیکن مذاکرات وہی رہے گی۔ سعودی عرب کی اور اسرائیل کی مابین میرے نظر میں تعلقات کا ایک دن قائم ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر سعودی عرب، میں آپ کو بتا دوں، اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں بنا فلسطینیوں کو حقوق حاصل کرنا، تو یہ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی اور بڑا ظلم ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ اور مسجد الاقصی قبلہ اول کے ساتھ۔ جی، سانس لینے کا موقع ملے گا ان کو، جو اسرائیل کی جو دہشت گردی کہہ لیجئے آپ، اس کو ایگریشن کہہ لیجئے آپ، کوئی بھی نام دے لیجئے آپ کو، لیکن جس طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ وہاں کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طریقے سے انسانی جو روایتیں ہیں ان کی تدفین کی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی طرف سے،
اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا پاز جو ہے، یہ تھوڑا سا صورتحال کو سنبھلنے کا موقع کہہ لیجیے آپ، یا تھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ جب انسان بہت تھک جاتا ہے ہر قسم کی آفتوں سے، تو اس کو ایک بریدنگ سپیس ملتی ہے. تو یہ ایک طرح کی بریدنگ سپیس ہوگی، اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے نہیں جا رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ جو سویپ ہے جو طے ہوا ہے کہ حماس جو ہے وہ 50 لوگوں کو چھوڑے گی اور اسرائیل جو ہے وہ 150 فلسطینی بچوں اور خواتین کو چھوڑے گا، یہ تھوڑا سا اس کو کہہ لیجیے آپ کہ یہ ایک بریدنگ سپیس، جیسا کہ میں نے کہا، تھوڑا سا کچھ گڈ ول کی طرف جاتی بات دکھائی دیتی ہے. لیکن چونکہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے اور چونکہ کنڈیشنز بہت سخت ہیں دونوں طرف سے ہی، اور خاص طور سے اسرائیل کی طرف سے، اس لیے اس کی بات کرتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ. پہلے ایک منظرنامہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ عالمی طاقتیں کہہ لیجیے آپ یا دنیا کہہ لیجیے 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ بلاک ہے جو امریکہ کی قیادت میں اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، جس میں یورپ شامل ہے، جس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ان کو اخلاقی، سیاسی، مالی، دفاعی، فوجی ہر قسم کی امداد فراہم کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کی طرف سے اپنے 2 بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ یعنی بحیرہ روم میں بھیج دیے ہیں انہوں نے، بے پناہ متعدد جہاز اور ان کے ساتھ ہیں. اسلحہ کی سپلائی وہ جس برق رفتاری سے جاری ہے جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسرے ممالک بھی اسلحہ بھیجنے والوں میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ آسٹریلیا نے کوشش کی ایک جہاز بھر کے اسلحہ بھیجنے کی، مگر وہاں کے لوگوں نے کشتیوں میں بیٹھ کے اس جہاز کا بندرگاہ سے باہر نکلنا ناممکن بنا دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جہاز جو اسرائیل کی طرف روانہ ہیں، ان میں سے ایک جہاز کو جو حوثیز ہیں یعنی یمن کے، انہوں نے اغوا کرنا، تو خیر یہ امریکی اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے جو کسی بھی اعتبار سے اسرائیل کے فائدے کے لیے ہو یا اسرائیل کا مفاد اس کے ساتھ منسلک ہو. دوسری دنیا کا حصہ جو ہے وہ جس میں چین اور روس ہیں، یہ جو پہلا حصہ تھا اس کی قیادت جناب بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں چین کے پریزیڈنٹ شی اور روس کے ولادیمیر پوتن جو ہے، یہ دونوں شامل ہیں. لیکن دوسرا دھڑا جو ہے وہ اب تک قراردادیں پاس کرنے سے یا اخلاقی طور پہ اخلاقی مدد کے لیے بیانات جاری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس نے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بالآخر 2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آواز بلند کی ہے، اور اتنی ڈھنگ سے کی ہے کہ پتہ چلا کہ ابھی مسلم دنیا مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. اس میں ایک ترکیہ ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے. ترکیہ نے تو جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا، جو ان کا لہجہ تھا، ہم نے سنا ہے کئی دفعہ ان کی تقاریر میں، اور اس کے نتیجے میں کوئی 12,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو. غزہ وہ علاقہ تھا جہاں پر پہلے ہی 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا، 50% سے زیادہ وہاں پہ بے روزگاری تھی. اب یہ جو اربوں ڈالر کی تباہی ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ خود اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں کہ جو اسرائیل کی حزب اللہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں بھی 107 کے قریب لبنانی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی 3 سے 6 کے درمیان ہیں. تو یہ اس کی جو سویلین کاسٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تصادم میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ بے تحاشا طاقت استعمال کرتا ہے، اندھی طاقت استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس سری لنکا کی مثال ہے جہاں جافنا میں کس طرح سری لنکا نے طاقت استعمال کی. اسی طرح دنیا میں جتنی گوریلے تنظیمیں ہیں وہ ایک آدھ کوئی حملہ تو کر دیتی ہیں، لیکن اس کے جو ریپرکشنز آتے ہیں پھر وہ سویلینز کے لیے کافی خطرناک ہوتے ہیں. ہندوستان میں جو ماوسٹ لڑ ہیں وہ بھی کوئی ایک آدھ حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کی فوج جس طرح بروٹل طاقت استعمال کرتی ہے اس سے سویلین بہت کیجویلٹیز